بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ اور تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے شک ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تم بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ فحش کام ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 31 اور 32 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سماج و معاشرے کے اخلاقی اور نظری اصول کو بیان فرمایا ہے، اور ان دو آیات کے اندر جو دو اصول بیان ہوئے ہیں، دراصل ان دونوں پر اگر عمل نہ کیا جائے تو اسلامی سماج و معاشرہ کا اخلاق جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جائے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ آج جو آیت نمبر 31 جو پہلی آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے شک اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو چاہے وہ جس انداز میں قتل کریں، جو قتل کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل اور بھروسہ کو توڑتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رزاقیت ہے اس پر ان کو توکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رزاقیت پر وہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ تمہارے اولاد کو تو ہم بعد میں پیدا کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم تم کو رزق دیتے چلے آئے ہیں، اور جب ہم تم کو رزق دے رہے ہیں تو پھر تمہارے اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ اس کے رزق کے ضامن تم نہیں بلکہ ہم ہیں، اور اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اولاد کے پیدا ہونے سے تم ان کے رزق کو مہیا نہیں کر پاؤ گے تو اس سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ کو قتل کر لینا چاہیے تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ جو اولاد کو قتل کرنے کی بات ہے یہ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر تو ہے ہی، لیکن یہ زمانہ قدیم سے چلا رہا ہے۔ عرب میں اس کا بڑا دستور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے عرب کے اندر جو جاہلیت کا جو دور گزرا ہے اس میں عرب کے لوگ اولاد کو 3 وجہوں سے قتل کرتے تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو قتل کر دیتے، مار دیتے۔ کیونکہ یہ بیٹی ہے، کل ہو کر کے کسی سے اس کی شادی ہوگی، کوئی ہمارا داماد بنے گا اور اس کے سامنے ہماری نظریں جھکی رہیں گی، ہمارا سر جھکا رہے گا، یہ سوچ کر کے قتل کر دیتے تھے۔ اور یہ سوچ کر کے بھی قتل کرتے تھے کہ یہ دوسرے خاندان، دوسرے قبیلے میں جائیں گی اور وہاں پر بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، لہٰذا ان تمام مرحلے کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے، اور بیٹی کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ بیٹی یا بیٹا کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ان کے آ جانے کے بعد شاید یہ ان کی روزی کو مہیا نہ کر سکے، ان کے خرچ کو یہ برداشت نہ کر سکے، یا پھر ان کے زندگی کا جو معیار ہے وہ معیار قائم نہ رہ سکے اور غربت و افلاس آ جائے، اس لیے بیٹا اور بیٹی دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہی جو نظریہ ہے اس زمانے میں بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے۔ آج بھی ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ہم جہاں سانس لے رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس یہاں بھی، اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف خطوں میں بھی یہی نظریہ ہے فیملی پلاننگ کا، برتھ کنٹرول کا، ابورشن کا، یا پھر مرد اور عورت کو بانجھ بنانے کے لیے جو نسبندی کیا جاتا ہے، یہ سب انہی چیزوں کی جڑ ہے۔ لوگوں کے ذہن اور دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر 2 سے زیادہ بچہ پیدا ہو گئے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل، ان کی پرورش مشکل، ان کو کھلانا پلانا مشکل، ان کے روزی کو مہیا کرنا مشکل۔ حالانکہ یہ سارے جو نظریہ ہے یہ مادی نظریات کی وجہ سے یہ نظریہ پیدا ہوا ہے، اور یہ نظریہ اس لیے پیدا ہوا کہ انسان کی جو نظر ہوتی ہے وہ صرف ظاہری پر ہوتی ہے، باطنی پر نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے علاوہ انسانوں کے لیے باطنی اسباب بھی مہیا فرما دیے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہے جس کو مفسرین نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے اور مورخین نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے
کہ 1760 پر 6 عیسوی 1766 عیسوی میں ایک ماہر اصول معاشی پیدا ہوا، معاشیات پیدا ہوا، یعنی معاشی اصولوں کا ماہر، جس کو آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر ڈگری لیا ہو بزنس کے اندر، بزنس مینجمنٹ کے اندر، وہ اسی طرح سے ماہر اصول معاشیات تھا، اس کا نام مالتھس تھا۔ وہ 1766 میں پیدا ہوا، 1834 میں اس کا انتقال ہوا۔ 1798 میں اس نے ایک کتاب لکھی اصول آبادی، یعنی آبادی کے اصول، اور اس کے اندر اس نے ایک نظریہ پیش کیا، اپنے خیال کو پیش کیا کہ ابھی جو دنیا کے اندر آبادی بڑھ رہی ہے وہ 1، 2، 4، 8، 12، 16 کی طرح سے، یعنی دگنی آبادی بڑھ رہی ہے، اور ابھی جو وسائل ہیں، جو پیداوار ہیں اور جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ 1، 2، 3، 4، 5 کی طرح سے، یعنی آمدنی جو ہے وہ سنگل ہے اور جو آبادی بڑھ رہی ہے وہ ڈبل حساب سے بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ آنے والے 50 سالوں میں اگر آبادی کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو 50 سالوں کے بعد یہ جو انگلینڈ ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا، یہ انگلینڈ، یہ برطانیہ بالکل مفلس اور قلاش ہو جائے گا۔ اس نے یہ نظریہ قائم کر دیا، لیکن 50 سال گزرنے کے بعد اس کا یہ نظریہ جھوٹا ثابت ہوا۔ کیوں جھوٹا ثابت ہوا؟ اس کے پیچھے 2 وجہ بتلائی گئی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس روئے زمین پر کسی انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیتا ہے، اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، جب پیدا کیا تو اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ خود دینے والا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتلائی کہ اسی وقت برطانیہ یعنی انگلینڈ کے اندر صنعتی انقلاب آ گیا، بڑے بڑے فیکٹری لگنا شروع ہو گئے، بہت سارے کام کے جو ہے ذرائع کھل گئے، جس کی وجہ سے جہاں برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر آبادی بڑھی، وہیں وہاں پہ خوشحالی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس خوشحالی کے بڑھنے کی وجہ سے اس مالتھس کو لوگوں نے جھوٹا پیشن گوئی، یعنی پیشن گوئی میں جھوٹ بولنے والا، ایسا بول کر کے لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا۔ معزز سامعین کرام، جو مالتھس تھا اس نے جو اپنا نظریہ پیش کیا، اسی وقت اس نے ایک اور بات پیش کی، کہا کہ اگر 50 سالوں کے اندر میں اس مفلسی کو روکنا ہے تو 2 نظریہ اختیار کرنا چاہیے۔ پہلا نظریہ یہ کہ شادی میں تاخیر کرنی چاہیے، دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد فیملی پلاننگ استعمال کرنا چاہیے، یعنی ایسے دوائی استعمال کیا جائے جس سے حمل رک جائے، یا ایسی دوائیں استعمال کی جائے جس سے بچہ ہی پیدا نہ ہو، یا پھر فیملی پلاننگ کے جو دوسرے ذرائع ہیں وہ اس نے کہا۔ لیکن اس کے اس علاج سے جہاں آبادی تو رکی نہیں، وہیں آبادی کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانیت بہت زیادہ آ گئی۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے جگہوں پہ حکومتوں کی سرپرستی میں ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے ایک، اور اس طرح کے فیملی پلاننگ کے نعرے لوگ بناتے ہیں، اور آبادی کو روکنے کے لیے طرح طرح کے جو ہے برتھ کنٹرول، ابورشن اور اس طرح کی چیزوں کو سماج و معاشرے کے اندر رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل جہاں ایک طرف انسانوں کو یہ بیمار کرتا ہے، وہیں سماج و معاشرے کے اندر بہت زیادہ فحاشی اور بے حیائی اور عریانیت کو لاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، رزق ہم بھی تم کو بھی دیتے ہیں، تم سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، لہذا مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ بچوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے آج جو لوگ استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزیں بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے، اگر اس کے پیچھے وجہ نہیں ہے، ایسی وجہ جو شرعی عذر ہو سکتا ہے، مثلا بچے کی پیدائش سے بیوی کے اوپر، عورت کے اوپر جو ہے وہ اس کے جان پر بن سکتی ہے، وہ بیمار ہو سکتی ہے، صحت ساتھ نہیں دے سکتا ہے، اگر اس طرح کے شرعی عذر نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے اولاد کو قتل کرنے والا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بے شک اپنے اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اصول کو بیان فرمایا جس کے اوپر سماج و معاشرے کی بنیاد پڑنے والی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا رستہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب یہ کہ ہر وہ کام جو بدکاری کا ذریعہ بن سکتی ہے
اس کے قریب نہ جاؤ. ہر وہ رستہ جو انسان کو بدکاری کے قریب لے جا سکتی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور وہ کون سے رستے ہیں اس کی پوری تفصیل اس سے پہلے سورہ احزاب اور سورہ نور میں آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ عورتوں سے آزادانہ میل جول یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے عورتوں کا سماج و معاشرے کے اندر بازاروں کے اندر بے پردہ گھومنا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں، مثلا فلمیں ہیں، ٹی وی ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، فحش لٹریچرز ہیں، سماج و معاشرے کے اندر بے حیائی کی جو باتیں ہیں، گالی گلوچ ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی شہوانی کیفیت کو ابھارتا ہے اور اس سے انسان بدکاری کے قریب چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. آج کل ہمارے سماج و معاشرے کے اندر غیر محرم عورتوں سے بالکل آزادانہ بات چیت ہوتی ہے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. خاص طور سے جب اکیلے ہو عورت تو اس وقت اس سے بالکل بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا رستہ ہے. بدکاری کیوں برا رستہ ہے؟ اس سے سماج و معاشرے کے اندر کئی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، کئی فالٹ آتے ہیں. پہلا فالٹ یہ آتا ہے کہ اگر سماج و معاشرے میں بدکاری ہو جائے، ایک مرد اور ایک عورت بدکاری کر لے اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب ہی مشکوک رہتا ہے کہ کس کا بچہ ہے کس کا نہیں ہے. یہ سب سے پہلے یہ جھمیلا کھڑا ہوتا ہے. دوسری بات، بدکاری سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو کس کی وراثت ملے گی اس کا بھی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، جو سماج و معاشرے میں آئے دن ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی عورت کو بدکاری سے بچہ پیدا ہوا اور وہ عورت شادی شدہ تھی تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پالن پوشن کی ذمہ داری کس کے سر پر چلی جاتی ہے؟ جو شوہر ہوتا ہے اس کے سر پر، حالانکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی. اور تیسری بات، جو عورت بدکاری کرتی ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ جو عورت ہے اس کے پاس یہ مرد بھی آ رہا ہے وہ مرد بھی آ رہا ہے، تو سب کی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے اور دشمنی ہونے کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات، جو شوہر و بیوی میں جو نکاح ہوتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد جو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، یہی محبت سماج و معاشرے کے اندر جو پیدا ہونے والے نونہالان ہوتے ہیں اس کی پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں اور اسی محبت کے سائے میں بچے کی پرورش ہوتی ہے. اور یہ سماج و معاشرے کو متحد اور مربوط رکھنے کی بہت بڑی یونٹ ہے یہ. لیکن اس کے مقابلے میں اگر سماج و معاشرے میں جیسا کہ یورپین کنٹری میں ہو رہا ہے بدکاری کو عام کر دیا جائے تو یہ تمام چیزیں اولن تو ملیں گے ہی نہیں، دوسراً اخلاق کا مکمل جنازہ نکل جائے گا. جیسا کہ آپ آج کل یورپین کنٹری میں ان چیزوں کو آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے. معزز سامعین کرام، آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نصیحتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.